رجب کا مہینہ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو مبارک ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری عزیز بہنوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو رجب کے مہینے کا وہ خاص وظیفہ بتلانے لگی ہوں۔ ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، صرف 7 مرتبہ یہ چھوٹا سا وظیفہ رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی بہن کو دعائیں دو گے۔ جو آج تک نہ مل سکا، ساتھیوں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا، چاہے وہ ذاتی مکان ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی رقم ہو، آپ لوگ چاہتے ہوں کوئی بڑی رقم، بڑی حاجت، بڑی مراد ہو، آپ کو بہت پیسہ چاہیے، اس وظیفے کو پڑھ لینا، پورا سال دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی ایک دن کا عمل آپ کرنا، رجب کا مہینہ ایک دن کا عمل، تو اس وظیفے کو رجب کے پورے مہینے میں پڑھ سکتے ہو، روزانہ پڑھ سکتے ہو، ایک دن میں 6 8 بار پڑھ سکتے ہو اگر چاہو تو۔ لیکن اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ، اونلی 1 ٹائم، پورے رجب کے مہینے میں پیر والے دن صرف ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا، ساری زندگی جو حاجت ہوگی، مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فوراً پوری ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو فوراً فائدہ ہوگا۔ دلوں میں وسوسے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ کروں گا تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرو گے تو فوراً خالی جھولیاں بھر کے اٹھو گے۔ دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ساتھیوں، رجب کے مہینے کا یہ پاورفل وظیفہ ہے، رجب کا ایسا خاص وظیفہ ہے جو پڑھتا ہے اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں پوری کرواتا ہے۔ یہ رجب کا وظیفہ میں نے جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے، ان لوگوں کی حاجتیں ایک دن کے عمل سے پوری ہو گئی، گاڑیاں بنگلے بنا لیے اس ایک دن کے عمل سے۔ عمل تو پڑھنے میں ساتھیوں بہت چھوٹا سا عمل ہے اور بہت آسان سا عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی میری بہن، میرا بھائی جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی یہ عمل بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ عمل نہیں کرنا، آدھا منٹ نکالنا ہے، پورا دن موجود ہے، پورے دن میں آپ لوگ آدھا منٹ نکال لیں۔ یہ عمل چاہے ایک دن کر لیں، چاہے 2 دن کر لیں، افضل دن پیر کا ہے، یعنی سموار کا دن ہے۔ رجب کے کسی بھی پیر کو کر لینا، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ تمام بہن بھائی، پوری دنیا سے جہاں کہیں بھی موجود ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، کسی بھی ملک سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ کو میری ویڈیو مل جائے، عمل کو پہلے سن لینا، سمجھ لینا، اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ پورے کا پورا عمل آدھی منٹ کا ہے، آپ لوگ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ کا عمل پورا ہوگا۔ آپ چاہیں تو دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی اپنا پورا نام کمنٹ باکس میں لکھیں۔ تمام میری دکھیاری بہنیں اور بھائی جن پہ لاکھوں کا قرض ہے، وہ تو اس عمل کو، رجب کے عمل کو ایک دن میں 1 مرتبہ پورے مہینے میں کسی بھی دن لازمی کریں۔ کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں، دکان پر، دفتر میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ پابندی بس یہ ہے کہ رجب کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس عمل کو لازمی کر لیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں اتنی دولت، اتنا رزق، اتنا پیسہ لائے گا کہ اگر آپ نے کوئی پہلے وظیفہ کیا ہوگا، اس سے آپ کو نہیں ملا ہوگا جتنا اس عمل کو کرنے سے ملے گا۔ میرا بتایا ہوا وظیفہ کر لو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، دولت کے بند دروازے کیسے کھل گئے۔ ایسی جگہوں سے رزق اور دولت آنا شروع ہوگی کہ آپ کی عقل حیران ہوگی، آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کو گمان نہیں ہوگا کہ وہاں سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہ رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں۔
میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو عمل سمجھانے لگی ہوں۔ عمل کو سن کر چھوڑ کر بھاگنا نہ کہ یہ عمل مشکل ہے، جلدی سے بھاگ جائیں۔ بالکل آسان عمل ہے، یہ عمل بھی آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ بڑی محنت سے آپ کے لیے بڑا مجرب آزمودہ وظیفہ تلاش کیا ہے۔ تو یہ وظیفہ رجب کے پہلے پیر کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا۔ آپ کو جون سا بھی درود پاک آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے، اللہم صلی علی آتا ہے، اللہم صلی علی محمد آتا ہے، درود خضری آتا ہے، کوئی سا بھی درود پاک ایک بار پڑھ لینا۔ جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا آپ اپنے ذہن میں گن کر اس عمل کو کر لیں۔ جب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد رجب کے پہلے پیر کا عمل، پہلا عمل جو آپ نے پڑھنا ہے، ایک ضروری بات، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ کا دھیان اگر باتوں میں چلا گیا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفے کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، تو اس کے فوراً بعد آپ کو اسی وقت دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے میرے ساتھیوں، وہ وظیفہ یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو، اس وظیفے کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور فوراً بعد دوسرے نمبر پہ وظیفہ یا قدوسو یہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے جو تیسرے نمبر کا اور آخری وظیفہ ہے، یہ ہماری قرآن کا ایک لفظ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، یا قدوسو 7 ٹائم آپ نے پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہ قرآنی لفظ ہے، اس کو بھی آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم اللہ اکبر، 7 ٹائم یا قدوسو، حامیم لا ینصرون کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو جہاں آپ بیٹھ کر یہ دعا کر رہے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی حاجت کے لیے پورے یقین سے، اپنے رب کی ذات سے، اپنے اللہ پاک کی ذات سے پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ میرے رب کی ذات آپ کی ہر حاجت پوری کرے گی، ہر مراد پوری کرے گی، آپ کی خالی جھولیاں بھرے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جزاک اللہ۔